السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره نؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا. تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، جو تنہا کائنات کا نظام چلانے والا ہے اور جو اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے بہت پیارے نام ہیں، خوبصورت صفات ہیں۔ بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمتاً للعالمین بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، میں نے قرآن مجید کی آیات کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میرے قابل احترام سامعین، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، صرف اس خطاب میں بہت کچھ موجود ہے ہمارے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہاں کوئی خیر کی بات بتائی جا رہی ہے یا کسی برائی یا شر سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے جو بات کرنی ہے اس خطاب کے پس منظر میں، وہ یہ ہے: قرآن مجید کا مخاطب سب ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل ہوا، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن سکتا ہے اگر کوئی لینا چاہے۔ اس خطاب میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے کچھ فرائض عائد ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ حقوق کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ یہ فرائض اور حقوق، اس میں کوئی تخصیص، تفریق اور استثناء نہیں ہے۔ جس طرح یا ایھا الذین آمنوا کا مخاطب ایک عام مسلمان ہے، تو ایک حکمران بھی، ایک وکیل، ایک جج، ایک صدر، ایک وزیر اعظم، ایک استاد، ایک سبزی فروش، ایک ٹھیلا فروش، ایک کنڈکٹر، ایک موچی، ایک نائی، سب اس کے مخاطب ہیں۔
وہ تمام حقوق جو کلمہ گو ایک کلمہ گو پر عائد ہوتے ہیں یا فرائض عائد ہوتے ہیں وہ سب پر ہیں، اسی طرح حقوق بھی سب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں سلامتی میں داخل ہونے کے لیے جس طرح ایک عام آدمی ہے اسی طرح حکمران، وزیر اعظم، صدر، وکیل، جج سب اس کے مخاطب ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کو کہا جا رہا ہے سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو سلامتی جس میں بغیر کسی تفریق، استثناء، جس میں داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ سلامتی کیا ہے؟ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے اور شیطانی وساوس سے اپنی عافیت عطا کرے۔ یہ سلامتی میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ سب کے لیے کامن ہے۔ اس میں کسی کی کوئی تخصیص تفریق نہیں ہے، کوئی مرد عورت اس میں ایسا نہیں ہے جو اس میں شامل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ عقائد کے بعد میں ہم یہ کہیں کہ یہ عقیدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ توحید، رسالت، آخرت، صحابہ، یہ سب چیزیں سب کے لیے کامن ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ علم غیب کے حوالے سے جو کتاب و سنت نے ہمیں اصول اور ضوابط دیے ہیں وہ سب کے لیے ہیں۔ وسیلہ کے حوالے سے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ سب کے لیے ہیں، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے میرے قابل احترام سامعین۔ اسی طرح اگر سلامتی کے دوسرے پہلو کی طرف آئیں تو ہمارے پاس عبادات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز جس طرح ایک عام مسلمان پر ہے اسی طرح تمام مسلمانوں پر ہے۔ نماز جس طرح پڑھنے کا حکم ایک مرد کو دیا گیا اسی طرح ایک عورت کو دیا گیا۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث ہمیں نماز کے حوالے سے ملتی ہیں، صحیح بخاری پڑھیے، صحیح مسلم پڑھیے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، ابن خزیمہ، بیہقی، مؤطا، مستدرک، معجم طبرانی، جتنی کتابیں پڑھ لیجئے، تمام احادیث میں سے کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرتی ہو۔ نماز کامن ہے سب کے لیے، روزہ سب کے لیے کامن ہے، حج اور عمرہ کے قوانین سب کے لیے کامن ہے، زکوٰۃ سب کے لیے کامن ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اخلاقیات وہ سب کے لیے کامن ہے، اخلاقی تعلیمات سب کے لیے ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی کے لیے۔ معلوم ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس سلامتی میں ہم سے داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس سلامتی کو ہم اگر 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، عقائد، عبادات اور اخلاقیات، ان 3/4 دین میں سب برابر ہیں، بلا تخصیص، بلا تفریق، بلا استثناء۔ اچھا کام کریں گے اجر ملے گا، برا کام کریں گے سزا ملے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو اس کو ہم بہترین زندگی، بہترین اجر دیں گے۔ اس کو جرم کرے گا
تو کیا وہ حاکم کرے یا عام آدمی کرے، اس کو سزا بھی ایک ہی ملے گی۔ ایسا نہیں کہ حکمران جرم کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے، عام آدمی جرم کرے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے بڑا زبردست مشعل راہ ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے جب سفارش کی گئی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کے حوالے سے ایک قانون بنا دیا کہ اس کو کسی قسم کا استثناء نہیں ہے، تو پھر کسی کے لیے بھی استثناء نہیں ہے۔ آخرت جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جب ہم آخرت میں پہنچیں گے قیامت کبریٰ والے دن، وہاں پر خوف اور دہشت کی یہ کیفیت ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انبیاء بھی یہ کہیں گے رب سلم رب سلم، اللہ آج بچا دے، آج بچا دے۔ وہ خوف انبیاء کے اوپر بھی ہوگا۔ سکرات موت عام انسان پر ہے تو انبیاء پر بھی سکرات موت اسی طرح ہوا۔ 3/4 دین کامن ہے میرے بھائیوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے فرق کیا ہوا ہے۔ کہاں کہاں فرق کیا ہوا ہے؟ ہم نے حکمران اشراف، طبقہ اشرافیہ اور طبقہ عوام کے درمیان میں فرق کیا ہوا ہے۔ ہم نے کہاں فرق کیا ہوا ہے؟ ہم نے مرد اور عورتوں میں فرق کیا ہوا ہے۔ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، مجھے بتائیے کہ جو میرے طالب علم ساتھی ہیں ان کو تو خیر میں نہیں کچھ کہوں گا اس لیے کہ یہ تو یہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ جو باہر سے ساتھی آ رہے ہیں، کیا آپ لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی ماں کو بھی لے کر آئیں یہاں پر؟ دین کا جو شعور آپ لینا چاہتے ہیں، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس بھی یہ شعور آئے؟ ٹھیک ہے، نماز جمعہ ان پر فرض نہیں ہے، لیکن کیا دین کا شعور آپ ان کو نہیں دینا چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد صالح ہو، فرما بردار ہو، دیندار ہو؟ تو گھر میں جس نے اولاد کی تربیت کرنی ہے اس کو دینی طور پر آپ لٹریٹ نہیں کرنا چاہتے، اس کو شعور نہیں دینا چاہتے۔ آپ خود آ جاتے ہیں، سب کچھ خود لیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں دے رہے۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ آج جمعے میں یا روٹین میں جمعے میں لے کر آتے ہیں اپنی فیملیز کو؟ سب نہیں لے کر آتے، اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ فرق کر رہے ہیں ہم، بہت ساری جگہوں پر فرق کرتے ہیں ہم۔ جائیداد کی تقسیم کرنی ہوتی ہے تو وہاں فرق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ بہنوں بیٹیوں کو جائیداد کی تقسیم میں ان کو پیچھے رکھتے ہیں، عموماً ان سے حصے معاف کرواتے ہیں۔ کبھی کسی بھائی نے اپنا حصہ معاف کیا بہن کے حق میں؟ نہیں کرتے کبھی۔ کیا فرق نہیں کر رہے ہم لوگ؟ کوئی ایک آیت یا حدیث ایسی بتا دیجئے جس میں مرد اور عورت کے درمیان میں حقوق اور فرائض کے اعتبار سے فرق ہو۔ فرق جہاں ہے وہ میں آگے چل کر ابھی بات کروں گا آپ لوگوں سے۔ میرے قابل احترام سامعین، یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں۔ اگر بات علم کی طلب کی ہے تو پہلی وحی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا یہاں پر یہ اقرأ صرف مردوں کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے؟ عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، حکمران اس میں شامل نہیں ہیں، ججز اس میں شامل نہیں ہیں، ڈاکٹرز اس میں نہیں ہیں، سب ہیں اس میں۔ کہا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو تمہارے لیے لازم ہے اس بات کا علم حاصل کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ آیت صرف اور صرف مردوں کے ساتھ ہے یا کسی خاص طبقے کے ساتھ ہے؟ سب ہیں اس کے مخاطب۔ ہم نے یہاں بھی معاملہ گڑبڑ کیا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تلخ بات ہے۔ ہمیں اس بات کی تو فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، بشمول میں اور آپ سب اس کشتی کے سوار ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں فیس دیتے ہیں، لیکن کیا میں نے اور آپ نے کبھی اس بات کی فکر کی کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا فکر کروں؟ میں اے لیول کی تیاری کے لیے
میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے لیے اور جتنی بھی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے گھر پر ٹیوٹر حضرات ہائر کرتا ہوں، ان کو 50,000 فیسز دیتا ہوں. کیا میں نے کبھی اپنے بیٹے اور بیٹی کی دینی تعلیم کے لیے یہاں کسی استاد سے، کسی طالب علم سے کہا کہ آپ آئیں میرے بیٹے کو نماز ترجمے کے ساتھ پڑھا دیجئے، سیرت پوری پڑھا دیجئے، عقیدہ اس کو دیجئے؟ کیا کبھی ہم نے یہ فکر کی؟ فرق تو ہم نے کر دیا. ہمارا مطمع نظر کیا ہے؟ ہم اپنی دنیا اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، تعلیم اس کو وہ دینا چاہتے ہیں جس پر اس کی دنیا مضبوط ہو سکے. پھر ہمارے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ جی ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے، ہماری باتیں نہیں مانتی. ہم نے یہاں بھی مرد اور عورت کے درمیان میں فرق کیا ہوا ہے. افراط اور تفریط پر مبنی رویے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ان کی سیرت کی طرف آئیے تو آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے گا. سنن ابن ماجہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے. پوری حدیث پر تو محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن شروع کا پہلا جملہ جو ہے وہ امام البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کہتے ہیں: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم؟ کون سا علم؟ جو علم ہم اپنی اولادوں کو دلوا رہے ہیں وہ علم، یا کوئی اور علم؟ میں یہاں پر دین اور دنیاوی علم کی تفریق نہیں کر رہا، میں اس بات کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوں، دینی اور دنیاوی علم دونوں سے واقف ہوں. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں، 1% بھی کوئی شک نہیں کر سکتا کہ افضلیت اور اشرف بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں، ہاں وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. سب سے پہلے اس کو اس بات کا علم دیں کہ دینداری ہوتی کیا ہے. ہم نے یہاں بھی فرق کیا ہوا ہے. ہمارے سلوک ہیں جس پر میں ابھی بات کروں گا، تو وہاں بھی ہم نے یہی فرق کیا ہوا ہے. تو میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے اسلام کے حسن کو سمجھیں، عملی طور پر، قولی اور عملی طور پر اختیار کریں اور اس میں کوئی فرق نہیں کریں. اگر فرق ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جب وقت کا خلیفہ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے رعب اور دبدبے کی ایک مثالیں دی جاتی ہیں، وہ منبر پر کھڑے ہو کر حق مہر کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ایک خاتون نے کہا: عمر، جب اللہ نے حق مہر کا تعین نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو حق مہر کا تعین کرنے والے؟ کوئی استثناء نہیں تھا، وہاں پر کوئی فرق نہیں تھا. تو میرے قابل احترام سامعین، اسلام کا حسن اسی میں ہے. دنیا میں اسلام کے علاوہ ہر مذہب میں یہ فرق موجود ہے، حکمران طبقہ، عوام طبقہ، وہ طبقہ. اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، قطعاً 1% بھی کوئی فرق نہیں ہے. حقوق اور فرائض کے اعتبار سے جس کی بات میں ابھی کروں گا وہ ایک الگ بات ہے. عقائد، عبادات اور اخلاقیات میں کوئی فرق نہیں ہے کسی میں، سب کامن ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے شروع ہونے والی آیات کو پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خیر کی کون سی بات بتا رہا ہے یا کون سی برائی سے ہمیں بچانا چاہتا ہے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد. میرے قابل احترام سامعین، سب سے پہلا فریضہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتا ہے
وہ ہے علم حاصل کرنا۔ کم از کم جو بنیادی علم ہے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، وہ بنیادی علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے۔ تخصص، ایکسپرٹیز، اس کی بات نہیں کر رہا میں۔ ہر مسلمان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رب کون ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، اللہ کے کون سے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کو وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کا صحیح تعارف کیا ہے۔ یہ بنیادی علم ہے سب سے پہلے جو لازم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ اتنا لازم ہے جیسا ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا۔ جس کے پاس اللہ کا صحیح تعارف نہیں وہ مردہ ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جن کے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف اگر صحیح ہوتا تو کیا ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بد عقیدہ لوگ، مشرک لوگ اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق میں سے، اللہ کے افعال میں سے کچھ باتیں لے کر مخلوقات کو نہ دیتے؟ شرک نہ کر رہے ہوتے، قبروں پر نہ جاتے، وہاں دھاگے نہ چڑھاتے، تعویذ نہ پہنتے، کالے پیلے نیلے دھاگے ہاتھوں میں اور گلوں میں یہ کام نہ کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، براہ راست مانگو مجھ سے، میں سنتا ہوں سب کی۔ ہم پھر مڈل مین بنائیں گے جا کر کسی کو، تو پھر نمازوں میں بھی مڈل مین بنا لینا چاہیے ہمیں۔ تو ہم نماز ڈائریکٹ کیوں پڑھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل ہیں، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے کیا ان کو کوئی مشکلات پیش نہیں آئی تھی؟ ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کیا ان کو کوئی مشکلات پیش نہیں آئی تھی؟ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، مجھے بتائیے ان میں سے کس نبی نے اپنی مشکلات کے حل کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو وسیلہ بنایا تھا؟ تمام کے تمام انبیاء کی دعائیں آج بھی قرآن میں موجود ہیں، یہ سب اللہ سے براہ راست مانگتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کا صحیح تعارف موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف قرآن میں ہے ہم نے اس میں بھی تبدیلیاں کی ہوئی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں تقریباً 10 مقامات پر کہا کہ وہ بشر ہیں۔ ہم نے ایک آیت کو لے لیا نور والی اور 10 آیات کو چھوڑ دیا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں بھی انحراف والے رویے لیے ہوئے ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ کوئی مرزا جہلمی، کوئی غامدی، کوئی شیخ، کوئی فلاں عدیل ٹائپ کے جتنے لوگ اٹھتے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، ہم شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو کبھی ہم اس طرح کے کسی چال باز اور لفاظیوں کے ہیر پھیر میں نہیں آتے۔ اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بتائیے جو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، ضرورت ہی نہ رہے۔ کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ ایمان لانے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مفہوم میرے قابل احترام سامعین یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اس پر غیر متزلزل انکنڈیشنلی ایمان لایا جائے، مانا جائے، خواہ وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایمان لانے کے لیے سمجھنا شرط نہیں ہے۔ اگر سمجھنا شرط ہوتا تو مجھے بتائیے قیامت تک اگر کوئی شخص جواب دے سکے کہ دن میں 5 نمازیں کیوں ہیں، اس کیوں کا جواب دے دیجئے مجھے، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ مثالیں میں پہلے بھی دے چکا ہوں کئی مرتبہ۔
2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کیوں کا جواب دیجئے۔ ایک ہی مہینہ پورا رمضان کے روزے کیوں ہیں؟ روزوں کو تقسیم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں میرے قابل احترام سامعین۔ قرآن مجید میں جو بات آ گئی، حدیث میں جو بات آ گئی، اس کو آنکھیں بند کر کے مانیے۔ اس کے برخلاف یہ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا اس کے برخلاف بات کہے، آپ کہیں کہ جی یہ صحیح ہے تم غلط ہو۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، قرآن مجید اور حدیث کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ علماء میں سے کسی کی غلطی، کسی کا غلط موقف دیکھیں، آپ دین کو مطعون مت ٹھہرائیں۔ دین کی غلطی نہیں ہے، یہ اس موقف کی غلطی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید اور حدیث کو اس انداز میں نہیں لیا۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، دین سب کے لیے۔ معاملات چوتھا پہلو ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ معاملات میں دین نے فرق کیا ہے، سب کی الگ الگ ڈیوٹیز کو اسائن کر دیا گیا ہے۔ مرد کی ڈیوٹی الگ ہے، عورت کی ڈیوٹی الگ ہے، حکمران کی ڈیوٹیز الگ ہیں، رعایا کی ڈیوٹیز الگ ہیں، ایک قاضی کی ڈیوٹی الگ ہے، ایک استاد کی ڈیوٹی الگ ہے، شاگرد کی ڈیوٹی، سب کی ڈیوٹیز کا تعین کر دیا گیا۔ یہ معاملات میں آتا ہے، سب کے فرائض کا تعین کر دیا گیا۔ جو فرض ایک شوہر پر ہے وہ بیوی پر نہیں ہے، جو فریضہ ایک بیوی کا ہے وہ شوہر کا نہیں ہے، تعین کر دیا گیا۔ یہاں بھی بیلنس کیا گیا ہے۔ انتم لباس لہن، ہمیں صرف یہ یاد رہتا ہے ہن لباس لکم، کہ یہ بیویاں، عورتیں شوہروں کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ بھائی یہ خواتین جو ہمارے گھروں میں ہیں یہ ہمارے لیے لباس ہیں اور ہم ان کے لیے لباس ہیں۔ یہاں بھی بیلنس کیا گیا، برابر رکھا گیا۔ ڈیوٹیز الگ الگ ہیں۔ عورت کو کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں ٹکی رہو، تمہاری تمام تر ڈیوٹیز کا تعلق گھر سے ہے۔ مرد کو گھر سے باہر بھیجا گیا ہے۔ عورت کو اس بات کا مکلف بالکل نہیں بنایا گیا کہ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد جگہ جگہ جا کر دروس دیجئے، لیکچر دیں، درس دیں، اس بات کا پابند نہیں کیا گیا۔ دین کی دعوت دینے کے حوالے سے کسی عورت کو پابند نہیں کیا گیا۔ دین کی دعوت دینا یہ مرد کی ڈیوٹی ہے، عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہاں کسی مدرسے میں پڑھانا ہے، اٹس اوکے، کسی تعلیمی ادارے میں پڑھانا ہے جہاں اس کی شرم، حیا، حجاب سب کو مد نظر رکھ کر، تو اٹس اوکے، نو پرابلم۔ خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ گائنی کے شعبے میں اگر ایک خاتون پڑھنا چاہتی ہے تو اٹس اوکے، جائیے پورے پاکستان میں آپ کو گائنی کے شعبے میں ٹیکنیشین کوئی عورت نظر نہیں آئے گی، ہر جگہ ٹیکنیشین مرد ملے گا آپ کو۔ او ٹی میں جو ٹیکنیشین ہے وہ مرد ہے۔ تو بھائی اگر ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو شرم کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، حیا کے ساتھ دین کا، یہ دنیا کا علم دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دین نے ان کی ڈیوٹیز کا تعین کر دیا ہے، مرد کی ڈیوٹیز۔ اور آخری بات جو مجھے کہنی ہے میرے قابل احترام سامعین، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، اس بات سے آپ لوگوں کو سب کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مجھے اپنی ڈیوٹیز پہچاننی ہے۔ میں ممبر پر کھڑا ہوتا ہوں، مجھے جاننا چاہیے کہ ممبر پر کھڑے ہونے کے حوالے سے میری کیا ڈیوٹیز ہیں۔ میں ایک باپ بھی ہوں، باپ ہونے کے ناطے مجھے اپنی ڈیوٹیز کو پہچاننا چاہیے۔ میں ایک شوہر ہوں، مجھے شوہر ہونے کے ناطے اپنی ڈیوٹیز پہچاننا چاہیے۔ میں بھائی ہوں، بھائی ہونے کے ناطے بھی مجھے ڈیوٹیز کو پہچاننا چاہیے۔ میں ایک دوست ہوں، میں دوست ہونے کے ناطے بھی ڈیوٹیز کو پہچاننا چاہیے۔ میں استاد ہوں، استاد ہونے کے ناطے بھی مجھے اپنی ڈیوٹیز پہچاننا چاہیے۔ آپ سب کے سب اس معاشرے میں جس حیثیت سے موجود ہیں، میرے قابل احترام سامعین، صرف معاملات کے باب میں آپ اپنی ڈیوٹیز پہچانیے۔ اگر ہم سب اپنی اپنی ڈیوٹیز کو مناسب انداز میں، جس طرح ہمیں پابند کیا گیا ہے، ہم ادا کرنا شروع کر دیں تو کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ مغرب کے مغربی ثقافت ہے، یہ فلسفہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے روڈوں پر نکلو، مظاہرے کرو، احتجاج کرو، پینا فلیکسز لے کر نکلو، یہ ان کے فلسفے ہیں۔
ہمارے دین نے تو ہمیں یہ فلسفہ دیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر عائد فرائض کو ادا کرے. سمپل سی بات ہے. میں جب اپنے فرائض ادا کروں گا، میں یہاں پڑھاتا ہوں جامعہ میں مثال کے طور پر، اگر میں یہاں کلاسز اٹینڈ نہ کروں، نہ پڑھاؤں، تو میں اپنی فرائض کو صحیح طرح ادا نہیں کر رہا نا. اس کا مطلب ہے میرے طلبہ کی حق تلفی ہو رہی ہے. میں پڑھانا شروع کر دوں، اپنے وقت پر آؤں، وقت پر پڑھا کر جاؤں، طالب علم کی حق تلفی ہوگی نہیں. اسی ایک مثال سے سمجھ لیجیے میرے قابل احترام سے. تو دین کو مکمل طور پر سمجھیے. عقائد، عبادات اور اخلاقیات سب کے لیے کامن ہیں. معاملات کے باب میں ہم سب کو اپنے اپنے فرائض سمجھنے ہیں، جاننے ہیں. اگر کسی کو نہیں پتہ تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات علماء سے رابطہ کیجئے، ان کو اپنی حیثیت بتائیے کہ جی میری یہ حیثیت ہے، میری کیا کیا فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صرف برائے نام نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اختیار کر سکیں. دعا میں یاد رکھیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. بیماروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بطور خاص کچھ ساتھیوں نے مجھ سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کرتے ہیں. اللہ ان کی بیماری کو ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے. اللہ ان کی بیماریوں کو ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے. گناہوں میں کفارے کا سبب بنا دے، درجات میں اضافے کا سبب بنا دے. اللہ جو اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ایک دعا مجھے اپنے طلبہ ساتھیوں کے لیے کروانی ہے. میرے طالب علم ساتھی بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہمارے یہ طالب علم ساتھی بڑے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، پنجاب سے، بلوچستان سے، اندرون سندھ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے دور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. گھر کی سہولتیں، گھر کے کھانے، گھر کے آرام، ماں باپ کے پیار محبت کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دین کے حوالے سے انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے. ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص عطا کرے. اللہ تعالیٰ میرے تمام طلبہ ساتھیوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے. اللہ انہیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے. حکمرانوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایسی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ وہ قانون سازی کروا جو دین کے مطابق ہوں، جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ وہ قانون سازی کروا جس میں سود کا خاتمہ شامل ہو. اور آخری بات، میں نے پچھلے مہینے جو جمعہ پڑھا تھا اس میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 3 بنیادی اصول دین کے بنیادی علم کے حوالے سے ہم جامعہ میں ایک کلاسز شروع کر رہے ہیں. تو الحمدللہ نیچے اشتہار بھی لگا ہوگا، آپ اس کے ذریعے وہ اسکین کیجئے بار کوڈ، اس گروپ میں چلے جائیے. ایک کلاس ہفتے والے دن کل سے شروع ہوگی مغرب کی نماز کے بعد، اتوار کی کلاس ظہر کے بعد ہوگی، اور پیر کی کلاس جو ہے وہ آن لائن زوم پر ہوگی. آپ کسی ایک کلاس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی سہولت ہے. تینوں کلاسیں نہیں ہیں، 3 الگ الگ مشائخ اس کو پڑھائیں گے. کتاب جو ہے وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی الاصول الثلاثہ، 3 بنیادی اصول، اس میں یہ کتاب جو ہے یہ تدریس یہاں پر کی جائے گی. ڈاکٹر مقبول احمد مکی صاحب ہیں ہفتے والی کلاس کے حوالے سے. اتوار کی کلاس ہمارے جامعہ کے سینئر استاد شیخ ابو زبیر محمد حسین صاحب ہیں، اور پیر کی کلاس جو آن لائن وہ میں نے لینی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقوموا للہ قانتین.